الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء محبته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. غوث اعظم بمن بسر وسامہ مدد، غوث اعظم بمن بسر وسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیغمبر یک نظر کن صبح ایک نظر کن صبح محبت کے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی کی امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، انشاءاللہ عز و جل آج قرآن و احادیث کی روشنی میں سودی کاروبار کی شرعی حیثیت پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سبھی لوگوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شاعر کہتا ہے: لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے، لالچ کے سمندر میں ایمان کی کشتی ہے، ہر قوم زمانے کی یہ دیکھ کر ہنستی ہے، ہر قوم زمانے کی یہ دیکھ کر ہنستی ہے، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے. جس قوم نے بھی اپنی تہذیب مٹا ڈالی، وہ قوم زمانے میں عزت کو ترستی ہے. اور شاعر کہتا ہے، صفی الآبادی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کا رزق رک نہیں سکتا خلاق اکبر کے در سے، کسی کا رزق رک نہیں سکتا خلاق اکبر کے در سے، صفی پتھر کے کیڑے کو بھی غذا ملتی ہے پتھر سے. اور محبت سے بولے. آج ہمارا توکل کم ہو چکا ہے، لیکن پتھر کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی راستہ ہے، مولا پتھر کے اندر رہنے والے اس کیڑے کو بھی غذا عطا فرماتے ہیں. حضرات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہیں ٹھہر کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، دنیا کی طاقتی طاقتوں سے جس دن آپ ڈرنا چھوڑ دو گے، صرف خدا سے ڈرو گے، تو اللہ کی قسم پوری خدائی تم سے ڈرنے لگے گی۔ آج ہم ہر ایک سے ڈرتے تو ہیں، جس خدا سے ڈرنا چاہیے تھا اسی خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ صرف آپ خدا سے ڈریے، اللہ کی قسم خدا کی ساری خدائی آپ سے تھرتھراتی ہوئی نظر آئے گی۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور لوگوں کے اوپر سود کے تمہارے جو کچھ بھی رقم ہے اسے چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی مولا کا یہ خطاب بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے فلاں راجستھانی، اس کا تو سود کا ہی کاروبار ہے، فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے۔ حضرات کسی بھی صوبے کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والا ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب ہے ایمان کے رشتے سے۔ یعنی جو ایمان والا ہوگا خدا کا خطاب اسی ایمان والے سے ہو رہا ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو، یاد رکھو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں کہنا چاہتا ہوں کس کی مجال ہے کہ پورے ملک بھارت کی حکومت سے لڑنے کی بات تو آپ چھوڑیے، حکومت مہاراشٹر سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ ارے وہ چھوڑو، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنی اسمبلی کے کسی ایم ایل اے سے نہیں لڑ سکتے، کسی نگر سیوک سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس قانون ہے، اس کے پاس حکومت کی طرف سے تعاون اور مدد ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ کسی کمزور آدمی سے لڑ نہیں سکتے۔ اے ویسے کرنی میں نماز پڑھنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس کے اندر اتنی طاقت ہے، کس کے اندر اتنی ہمت ہے، کس کے اندر اتنی جرأت ہے اور قوت ہے کہ وہ خدا سے لڑائی کرے، خدا کے رسول سے لڑائی کرے۔ میں نے حدیث و قرآن کے اندر جو دو چیلنجز ایسا دیکھا کہ مولا نے دو چیلنج فرمایا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا نماز نہیں پڑھو گے ہم تم سے جنگ کا اعلان کریں گے، حج نہیں کرو گے جنگ کا اعلان کریں گے، زکوٰۃ نہیں دو گے جنگ کا اعلان کریں گے، نیکیاں نہیں کرو گے جنگ کا اعلان کریں گے۔ لیکن دو مقامات میری نظروں سے ایسے گزرے ہیں جن دو مقامات پر مولا نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ دو مقامات کون سے ہیں؟ ایک مقام تو سود خوروں کو مولا مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ سود کھانا چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کرنا نہیں چھوڑا، سودی کاروبار کرنا نہیں چھوڑا، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا جاتا ہے کسی کی مجال؟ خواہ کتنا بڑا بھی سودخور ہو، خواہ کسی بھی محلے کا چودھری ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، جو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرے، لڑائی کرے۔ اور ایک مقام میری نظروں سے گزرا جو حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرات اب آئیے قرآن پاک کی ایک آیت اور دیکھیے جو اس سے پہلے ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں آپ سے اپنی طرف سے کچھ کہوں گا آپ ناراض ہو جائیں گے، اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ناراض بھی ہو گئے تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔
ہے، اس لیے کہ میں آپ کا نہیں کھاتا ہوں، رسول پاک کا کھاتا ہوں۔ یہ جو 10-20 روپیہ اور 50 روپیہ آپ دیتے ہو، اگر دینا بند بھی کر دو گے، اللہ کی قسم مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس کا ناجائز کا کاروبار ہو، حرام کا کاروبار ہو، وہ مسجد کی جھولی میں بھی پیسہ نہ ڈالے اور وہ مجھے بھی نظارہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ میں مستغنی ہوں اور ہماری مسجد ایسے ناجائز پیسوں سے مستغنی ہے۔ ناجائز پیسوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں وہ پیسہ چاہیے جو پیسہ حلال طریقے سے کمایا گیا۔ حضرات غور کیجئے، مولا نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن اس کی ایک نشانی ہوگی، ہر جہنمی کے گلے میں تختی لگی ہوگی کہ یہ فلاں گناہ کی بنیاد پر جہنمی ہے۔ لیکن سود خوروں کا حال کیا ہوگا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل قیامت کے دن وہ ایسے چلیں گے جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو کر معبود بنا دیا ہو۔ وہ ٹیڑھا میڑا چلیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے۔ اور آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج کی رات معراج میں گیا، میرے ساتھ جبریل امین تھے، میں نے جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، بڑے بڑے روم کی طرح بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور پیٹ کے اندر سانپ وغیرہ چل رہے تھے؟ مصطفیٰ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ سود خور لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر سودی کاروبار کرتے تھے۔ مولا نے سودی کاروبار کی وجہ سے ان کے پیٹوں کو بڑے بڑے کمروں کی طرح کر دیا ہے، بڑے بڑے گھروں کی طرح کر دیا ہے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ بچھو چل رہے ہیں۔ حضرات قرآن کہہ رہا ہے وہ چل ہی نہیں پائے گا، بلکہ ایسا چلے گا جیسے کہ شیطان نے اسے چھو لیا ہو اور چھو کر محبوب بنا دیا ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیوں یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ سزا سود خوروں کو کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ سود خور یہ کہتے ہیں کہ کاروبار بھی تو سود ہی کی طرح ہے، کاروبار بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ 100 روپے کا کوئی سامان خرید کے لائے اور 120 میں بیچے، 130 میں بیچے، 1000 کی چیز 1200 میں بیچے، تو سود میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ 1000 روپیہ دیے، اگلے مہینہ اس سے 1100 لے رہے ہیں، 1200 لے رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ نادانو، تم اپنی عقلیں چلانے کی کوشش نہ کرو۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے کاروبار کو جائز کیا ہے اور سود کو ناجائز کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، مولا نے کاروبار کو جائز کیا ہے۔ میں کہتا ہوں 100 کی چیز 130 میں نہیں 150 میں بیچو گے پھر بھی جائز ہے۔ ایک کڑوی بات ہے، جو نشتر لگاتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا، جو آئینہ دکھاتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا۔ ماں اگر کڑوی دوائی کو کوٹ کر شہد میں ملا کر کھلاتی ہے، ماں دشمن اور باقی نہیں ہے۔ میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، بات کڑوی ہے لیکن بات حق کی ہے۔ ہم شادی بیاہ کرتے، نکاح کرتے ہیں، عقد مسنون کرتے ہیں۔ عقد مسنون سے ہمارا مقصد کیا ہوتا؟ مقصد یہی ہے نا کہ آبادی بڑھے، ہماری نسل چلے۔ نبی کونین نے فرمایا بھی ہے
کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو عورتیں کثرت کے ساتھ بچہ جننے والی ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ اس میں بھی گفتگو کروں گا۔ نبی نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو عورتیں زیادہ بچے جننے والی ہو۔ میں نے نبی سے تصورات کی دنیا میں پوچھا، سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن میں کثرت امت پر فخر کروں، اور محبت سے، اور کل قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی صفحے ہوں گی؟ 120۔ پورے میدان محشر میں 120 صف، 40 صفحے آدم سے لے کر نبی تک جتنے بھی نبی تھے ان نبیوں کی امتوں کی صفحے ہوں گی، اور 80 صفحے تنہا تنہا مصطفیٰ کی ہوگی، مصطفیٰ کی امت کی ہوگی۔ 80 صفحے تنہا تنہا مصطفیٰ کی امت کی ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے اویس کرنی میں نماز پڑھنے والے سنی ہوئی اور مسلمانوں، اگر بچہ زنا سے پیدا ہو وہ بھی بچہ ہے، اس کے پاس بھی آنکھ ہے، اس کے پاس بھی کان ہے، اس کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے پاس بھی 2 پیر ہیں، اس کے پاس بھی ہونٹ ہے، اس کے پاس بھی ناک ہے، اس کے منہ کے اندر بھی جب بڑا ہوگا 25 دانتیں نکل آئیں گی، دانت بھی ہے، پیٹ میں آنکھ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ لیکن ایک بچہ جو زنا سے پیدا ہو رہا ہے، دوسرا بچہ جو شادی سے پیدا ہو رہا ہے، اب دنیا کہہ رہی ہے جو بغیر شادی کا بچہ پیدا ہو، زنا سے پیدا ہو، دنیا کہتی ہے یہ بچہ حرامی ہے، لیکن جو بچہ شادی سے پیدا ہو دنیا کہتی ہے یہ بچہ حلالی ہے، یہ بچہ حلالی ہے، وہ بچہ بھی ہے، یہ بھی بچہ ہے، وہ بھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، یہ بھی کوکھ سے پیدا ہوا، لیکن وہ حرامی ہو گیا، یہ حلالی ہو گیا۔ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم شادی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکیاں سیم ہے، جیسی ہماری بہن ہے ویسی ان کی بہن ہے، جیسی ہماری بیٹی ہے ویسی ان کی بیٹی ہے، لیکن کیا بات ہے ہم اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی سے نہیں لگاتے ہیں، دوسرے کی بیٹی سے لگاتے ہیں، اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی سے نہیں کرتے ہیں، دوسرے کی بیٹی سے کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے امام صاحب دکھنے میں ایک جیسی ہے، شکل صورت ایک جیسی ہے، بناوٹ ایک جیسی ہے، لڑکی وہ بھی ہے لڑکی یہ بھی ہے۔ میں نے کہا پھر اپنے لڑکے کی شادی اپنے لڑکی سے ہی کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کہیں گے اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، کوئی سگا بھائی اپنی سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، وہی شادی دوسرے کی بہن یا بیٹی سے کروائی جائے وہ جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کا جو انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں عذاب ہے، وہاں ثواب ہے، یہاں زحمت ہے، وہاں رحمت ہے، یہاں ناجائز ہے، وہاں جائز ہے، یہاں حلال ہے، یہاں حرام ہے، یہ حلال و حرام آپ کہیں گے مولا نے کیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں دکھنے میں سودی کاروبار اور یہ جائز کاروبار دونوں ایک جیسا ہے، دونوں ایک جیسا ہے، لیکن یاد رکھیے گا احل اللہ البیع، مولا نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو، تجارت کو جائز کیا، وہ حرم الربا، سودی کاروبار کو ناجائز کر دیا۔ بات ختم۔ اس لیے اپنی گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے فرامین اور خدا کے احکامات پر موقوف کر دو، وقف کر دو۔ مولا تو اگر کہے گا چل تو چلیں گے، کہے گا بیٹھ تو بیٹھ جائیں گے، تیرے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا رہے گا۔ حضرات اب آئیے، میں آپ کو وقت بہت کم ہے، کچھ حدیثیں بھی سناتا چلوں، اس کے تعلق سے قرآن
کہ بہت ساری آیات موجود ہیں، آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، میں تو نہیں جانتا 3-4 ہزار لوگوں میں کس کا کیا کاروبار ہے، لیکن وہ خدا تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو علیم و قدیر ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ میں بہت بڑا خطیب بن کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرا ظاہر یہ ہے، میرا باطن کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن مولا تو جانتا ہے، خدا تو جانتا ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے سے کچھ بھی چھپی بھی نہیں ہے۔ تو مسجد ویسے کرنے کا ایک چھوٹا سا خادم ہونے کی حیثیت سے ہاتھ جوڑ کر میں اپنا دامن پھیلا کر ان سے بھیک مانگنا چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے گھر میں صرف دل کے ساتھ تم توبہ کر لو، مولا جو ہو چکا معاف کر دے، آئندہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ آؤ دیکھو، ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم فیہ سواء۔ جابر کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کھانے والے کے اوپر، سود کھلانے والے کے اوپر لعنت فرمائی۔ سود کھانے والا بھی لعنتی، سود کھلانے والا بھی لعنتی، سود لینے والا بھی لعنتی، سود دینے والا بھی لعنتی۔ آج کل بڑی دلالی چل رہی ہے، پہلے شادی بیاہ کے پاک اور منظم رشتے کو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا فلاں بیچ میں وکیل بن کر رشتہ لگا دیتا تھا، لیکن آج اس پاک اور منزہ رشتے کو بھی لوگوں نے کاروبار بنا دیا ہے، اور اس کے مضر اثرات یہ مرتب ہو رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے اندر جو خوبیاں نہیں بھی ہیں، بیچارہ دلال جھوٹ بول کا وہ خوبیاں جا کر وہاں بیان کر رہا ہے، لڑکی کے اندر جو خوبی نہیں ہے وہ خوبی آ کر یہاں بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اس میں بھی پرسنٹیج لینا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے ہی دلالی سود کی کاروبار میں بھی چلتی ہے۔ میں فلاں سے 10 چکا پر تمہیں پیسہ دلوا دوں گا، یہ اس کا وکیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے تھے سود لینے والا، سود دینے والا اور جو دونوں کے درمیان وکیل بنے، تینوں کے اوپر لعنت ہے، تینوں کے اوپر لعنت ہے۔ وہ کافر بہو اور جو سودی کاروبار کو لکھے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ وہ شاہد آئی، اب آپ کہیں گے کیا ہوا، ہم تو صرف وہاں پہ حاضر تھے، گواہ بنے ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیک کاموں کے لیے مدد کیا کرو اور بد کاموں کے لیے، برائیوں کے لیے مدد مت کرو۔ یہی باتوں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اللہ نے جسے نوازا ان کے پاس کئی دکانیں ہیں، اللہ نے آپ کو کئی دکانیں دی ہیں، آپ اپنی دکان بھی ایسے کرایہ دار کو دیجئے گا جو آپ کی دکان میں حلال کاروبار کرے۔ آپ نے دے دیا، وہ بیئر کی دکان کھول دی، شراب کی دکان کھول دی، دکان تو آپ کی ہے، دیا آپ نے ہے، جتنا وہ گناہگار ہوگا اتنا آپ بھی گناہگار ہوں گے۔ اور ناجائز کاروبار کرنے کے لیے جہاں 6,000 کرایہ ہونا چاہیے وہاں لوگ 10,000 بھی دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے لاٹری وغیرہ جو کچھ بھی ناجائز آپ کی نظروں میں ہے، ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش نہ کیجیے گا، بلکہ ایسے آدمی کو دیجیے گا جو آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں
جائز طریقے سے رہے, حلال کاروبار کرے, بھلے 2 پیسہ کم رہے. میرے دوستو, کبھی بھی دولت کی کثرت کی دعا مت کیجیے. مولا سے دعا مانگیے تو کثرت دولت کے لیے نہیں, برکت دولت کے لیے, کہ جو بھی ہمارے پاس ہے مولا اسی میں تو برکت عطا فرما. 10,000 کے روپیے میں وہ برکت نہیں ہوگی جو 6,000 کے کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں برکت ہوگی. تو نیک کاموں کے لیے ہمیں مدد کرنی ہے, برے کاموں کے لیے نہیں. تو اس چیز کو بھی ہمیں لاہی عمل میں لانے کی ضرورت ہے, اپنے ذہن میں اس چیز کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے کے اوپر, سود دینے والے کے اوپر. جو دونوں کے بیچ میں وکیل ہو اس کے اوپر بھی, جو سودی کاروبار کو کاغذ پر لکھے اس کو بھی, جو اس کے گواہ بنے اس کو بھی. اور یاد رکھیے گا, حرام طریقے سے جو بھی روزی کمائی جائے, حرام طریقے سے کمائی جانے والی روزی حلال نہیں ہو جائے گی. میرے دوستو, حرام ہی رہے گی. حرام ذریعے سے جو بھی رزق کمایا جائے گا وہ رزق حرام کا ہی ہوگا, وہ حلال کا رزق نہیں ہوگا. اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک حدیث پاک ہے, وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کی قسم میرا وجود خائف ہے, میرا وجود لرزہ حرام ہے, میرا وجود چل رہا ہے کہ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں کیسے حضرات. لیکن نبی کا فرمان ہے, سنانا ہمارے لیے ضروری ہے. میں آپ کو سناتا ہوں. آئیے, حدیثیں تو بہت ہے, اس حدیث پاک کو آپ سنتے چلیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستو, کوئی بھی لڑکا ہو, کتنا بھی شرابی ہو جائے, کتنا بھی بیورا ہو جائے, کتنا بھی گناہگار ہو جائے, کتنا بھی چرسی ہو جائے, کتنا بھی چیلم اور نہ جانے شرائط کرنے کی کوشش کرے, کبھی وہ اپنی غلط نظر اپنی ماں کی طرف اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. غلط نظر اپنی ماں کی طرف نہیں اٹھائے گا, بلکہ اگر کوئی بے حیا انسان اس شرابی, اس کبابی, اس جواری بیٹے کی ماں کی طرف غلط نظریں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا, وہ اپنے ہاتھ کے پنجوں سے اس کی نگاہوں کو, اس کی آنکھوں کو نکال کر کتوں کے سامنے ڈالنے کی کوشش کرے گا. حضرات, لیکن آؤ ایک سودی کاروبار کرنے والے کے تعلق سے میرے نبی کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينجح الرجل من امه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں. سود کے, آخری بات, سود کے 70 گناہ ہیں. سود کے 70 گناہ ہیں. اس میں سے سب سے آخری گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں سے 70 بار زنا کرے. غور کیجیے کتنا بڑا گناہ کا کام ہے سودی کاروبار. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں وہ رسا کے مطلق ہے. اجی اب ایسے کرنی میں نماز پڑھنے والوں, اگر وہ قارون کو روزی دے سکتا ہے, فرعون کو روزی دے سکتا ہے, نمرود کو روزی دے سکتا ہے, شداد کو دے سکتا ہے, ابو جہل کو دے سکتا ہے, ابو لہب کو دے سکتا ہے, عتبہ کو دے سکتا ہے, شیبہ کو دے سکتا ہے, یزید کو دے سکتا ہے, اس دور کے ظالم حکمرانوں کو جب وہ روزی دے سکتا ہے, ہم تو نمرود نہیں ہے, مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. ہم تو فرعون نہیں ہے, غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, خواجہ کے دیوانے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اس ذات پر بھروسہ کرو, خدا پر بھروسہ کرو. اس نے پیدا کیا ہے, روزی دینا اسی کا کام ہے, روزی دینا اسی کا کام ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے کوئی روک نہیں سکتا
کوئی روک نہیں سکتا رزق کو۔ خلاق دو عالم کے در سے سفید پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔